62 تک ہم نے ترجمہ اور مختصر سی تشریح سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ قوم بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ کس طرح ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور نعمتوں کی جو ناشکری کی اس کا کس طرح کی اس کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ان پر مختلف قسم کی جو ذلتوں یا رسوائیاں عذاب کی صورت میں آئی وہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلا فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو اوپر کر دیا۔ جب کتاب دی گئی تورات، تو قرآن یعنی تورات کی ہیبت یا جلال قائم رکھنے کے لیے کوہ طور ان کے سامنے ان کے سروں کے اوپر کیا ہو گیا؟ مسلط ہو گیا، کہ جیسے ان پر گر رہا ہے۔ ایک معجزے کا اظہار تھا، نبی کے ایک معجزے کا اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا اظہار تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حکم ہوا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یہ جو کتاب دی جا رہی ہے، احکام الہیہ دی جا رہے ہیں، اس کو کیا کرو؟ لے لو۔ لینے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے پاس الماریوں میں چوم کے رکھ دو یا اس سے ثواب پہنچاتے رہو، ثواب تو پہنچتا ہی ہے۔ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لو، پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اصل کیا ہے؟ عمل۔ اپنے کردار میں، اپنے شب و روز میں اس احکامات کا کیا ہو؟ اظہار ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، اس کلام میں ان کو حکم دیا جا رہا ہے، جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ تو تقوی کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ پیغام دے، جو وحی بھیجے، جو کلام بھیجے، کہ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کی قراءت بھی ہو، اس کا تعلق بھی کیا جائے، اور اس کو سمجھا بھی جائے، اور سمجھنے کے بعد اس کو عملی زندگی میں کیا کیا جائے؟ اس کا اظہار بھی کیا جائے، تو تب بندہ کیا بنتا ہے؟ متقی بنتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ پھیرنا ایک محاورہ ہے، عمل نہیں کیا، بات نہیں سنی، جو احکامات بھیجے اس سے روگردانی کی، اس کو اگنور کیا یا اوائڈ کیا، کچھ بھی کہہ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم یہ روگردانی کرتے رہے، انکار کرتے، لیکن اللہ تم پہ اپنا فضل کرتا رہا، رحم کرتا رہا، معاف کرتا رہا، نبی آتے رہے، تم میں اکثریت۔ اب ہوتا کیا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کے سب لوگوں کا مزاج یہ نہیں تھا، بعض اوقات ان کے اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا تھا، یا بعض اوقات جو ان کے اندر ایلیٹ کلاس اہل علم ہوتے تھے، ان کے حکمراں یا ان کے اہل علم علماء، ان کے مزاج کی یہ بات کر رہا ہے، ان کو اس کا اثر پھر عوام پہ پڑتا ہے۔ اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ سب ایسے نہیں تھے، بعض اوقات اکثر ایسے تھے، بعض اوقات کچھ ایسے قلیل لوگ ایسے تھے، لیکن جن کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا تھا، وہ مقتدرہ ہوتی تھی، یا ان کی ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، یا ان کے اہل علم جو اس گناہوں میں کیا ہوتے تھے؟ ملوث ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ان کو حکم دے دیا گیا تھا۔ سبت کہتے ہیں عربی کے اندر ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے، سبت ہفتے کے دن کہہ دیا۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ بھئی تم نے ہفتے والے دن کوئی کام کاج نہیں کرنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب وہ کیا حکم تھا؟ اگلی سورہ کے اندر اس کی تفصیل آئے گی، قرآن کے اگلے حصے میں وہی بات کریں گے اگر پہنچے تو سبت کے معاملے میں تم نے کیا کیا؟ رب نے کہا کہ اس دن تم نے احترام کرنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ تم نے ہیلا کر کے، خاص ہیلا کر کے اس ہفتے والے دن انہوں نے کیا کی؟ نافرمانی۔ ہوا یہ تھا، حکم یہ تھا کہ وہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی ہفتے والے دن کام کاج نہیں کرنا۔ اور یہ جو ایک دریا کے کنارے رہتے تھے تو وہ ماہی گیر تھے کچھ، تو انہیں حکم دے دیا گیا کہ مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بطور آزمائش ہفتے کے 6 دن تو مچھلیاں بہت دور دریا کے اندر جا کے ڈھونڈتے، لیکن ہفتے والے دن کنارے پہ آ کے اچھل رہی ہوتی آزمائش کے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہفتے والے دن شکار تو نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کوئی ہیلا کرتے ہیں۔ کوئی کیا کرتے ہیں؟ ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلا کیا کیا؟ پلاننگ کیا کی؟ تب انہوں نے کیا کیا کہ جمعے والے دن جو ہے وہ کیا کر دیتے، کنارے پہ بڑے بڑے ایک کھڈے سے کھود کر، نالیاں سے کھود کر لے آتے۔ تو ہفتے والے دن جب مچھلیاں آتی تو پانی بھی آتا ساتھ ان کے ساتھ، تو نالیوں میں یا ان کھڈوں میں پھنس جاتی، اور اتوار والے دن صبح جا کے ان کو شکار کر لیتے۔ بات ساری یہی کہ رب نے کہا تھا شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن جو بھی شکار آئے گا تم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ہفتے والے دن کسی بھی قسم کا تم نے نفع نہیں اٹھانا اس شکار سے، لیکن انہیں ہیلا کر کے رب کے ساتھ، رب کے حکم کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے نافرمانی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے بطور عذاب تم میں سے قوم کو کہا کہ کیا ہو جاؤ؟ بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر بن گئے تھے۔ کیا بن گئے تھے؟
بندر بن گئے تھے، تو ایسا کیوں کیا؟ فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، شفاعت اور اللہ کے تعلق کی وجہ سے امت مسلمہ پر خیر ہوئی کہ گناہوں کی وجہ سے چہرے سیاہ نہیں ہوتے، گناہوں کی وجہ سے چہرے بدلتے نہیں ہیں۔ پچھلی قوموں میں چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، گناہگار اوپنلی طور پر کیا ہوتے؟ بدنام ہوتے، ان کو خنزیروں کے شکل میں بدل دیا جاتا، بندروں کے شکل میں بدل دیا جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے انہیں ان کو عذاب اس وجہ سے دیا تاکہ جو اس وقت لوگ موجود تھے یا آنے والے لوگ تھے ان کے لیے عبرت ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم آنے والے ہیں نا بعد میں، عبرت بھی ہو جائے، نصیحت بھی ہو جائے کہ اگر ظاہری جسم مسخ ہو نہ ہو گناہ کی وجہ سے، ظاہری جسم مسخ ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، لیکن باطن اور دل ضرور مسخ ہو جاتا ہے، کردار مسخ ہو جاتا ہے، نظریہ مسخ ہو جاتا ہے۔ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے، اندر سے حیوان ہوتا ہے، حیوان نما انسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دور کے اندر ان کو دونوں عذاب دیے گئے، باطنی طور پہ بھی خراب ہوئے، ظاہری طور پر بندر بن گئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم میں نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہا ہے اس لیے کیا تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے، ان کے لیے جو اس ٹائم لوگ وہاں موجود تھے اور پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک، کہ جس کو امت مسلمہ کا ٹائٹل دیا جائے گا وہ کردار اور نظریے کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اگر نظریہ دین حقہ کا چھین لیا جائے، کردار گراوٹ کا شکار ہو جائے تو وہ امت مسلمہ رہنے کی حقدار نہیں رہتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے پھر اگلا ان پر ایک نعمت کی، جب ان موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ کو ذبح کرو، بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے، کاؤ۔ تو نے کہا کہ اب ان میں کچھ پجاری بھی رہے، ان کو عذاب ہوا تھا، پوجا بھی کی تھی، تو کہا بقرہ کو ذبح کرو، تو انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نبی حکم دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ اللہ کے نام پر تمسخر کروں۔ یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ رب کا حکم بیان کرے اور بطور مزاح یا تمسخر اڑائے، یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے جو کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کا تمسخر اڑائیں، کسی کی ہنسی کریں، کسی کو ٹونٹ کریں یا اس کی عزت نفس کو مجروح کریں یا فضول سی بات کریں۔ پھر کہا جا رہا ہے تو آپ نے کہا بقرہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کا اس کے بھتیجے نے اس کا قتل کر دیا اور بعد میں رونے لگا، اس کا وارث تھا اکیلا مال کی وجہ سے، عامل نام کے شخص کو، اس کے بھتیجے نے بعد میں لوگوں کو کہا کہ میرے اس چاچے کو کسی نے قتل کر دیا، رونے پیٹنے لگ گیا، سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو ہوگا اس پر ماریں گے، مردے پر وہ زندہ ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے اور قاتل کا نام بتا دیں گے۔ آپ نے دیکھا پیچھے ایک ایمان بالآخرہ، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ پچھلی آیات میں سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، پیچھے میں بات کریں گزرا ہوں کہ ان کے اندر لوگ جب کڑک آئی تھی مر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا عملی اظہار کر کے بتایا تھا، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی تھی۔ اب یہ دوسرا واقعہ سورۃ البقرہ میں آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص دوبارہ زندہ ہوا، نبی کے معجزے تھے، تو اب ان کا ایمان صرف ماننے کی حد تک نہیں ہو گیا، دیکھنے کی حد تک ہو گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے زندگی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دے رہا ہے۔ تو اب انہوں نے مختلف قسم کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بتائیں کیسی ہو۔ اب وہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بہانہ کر رہے ہیں، لیکن جتنا سوال کر رہے ہیں اتنا پھنستے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب فرماتا ہے کہ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، وہ جو گائے ہو نہ تو زیادہ عمر کی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو، درمیانی ہو، بچھیا ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جیسا کہا اس طرح کرو۔ پھر جمع ہوئے، پھر نبی کے پاس پہنچے، دل تو پھر بھی نہیں چاہ رہا تھا، پوچھنے کے لیے آئے رنگ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ما لونھا، رنگ کیسا ہونا چاہیے، دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، دل نہیں چاہ رہا تو بہانے بنا رہے ہیں کس طرح بچ جائیں، اس طرح یہ نہیں دیکھ رہے کہ بہانے کس ذات کے سامنے بنا رہے ہیں، نبی کے سامنے بنا رہے ہیں، نبی کے سامنے، نبی اللہ کا حکم بیان کر رہا ہے اور ان کی ہٹ درمی سرکشی دیکھیں بہانے۔ تو آپ نے کہا ما لونھا، اس طرح کسی کو کہا جائے نماز پڑھو تو کس طرح پڑھوں، کب پڑھوں، کیوں پڑھوں، نہیں پڑھی جاتی، بھئی اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، سیکھ۔ قرآن پڑھو تو نہیں پڑھا جاتا، اخبار پڑھ لیتے تو قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا، قرآن تو سننے سے آتا ہے، تو بہانے بناتا ہے نا بندہ۔
بھئی آپ پورا دن اخبار پڑھ لیتے ہیں، آپ پورا دن ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں 2-2 گھنٹے کی، تو قرآن سن کے پڑھ کیوں نہیں سب؟ کچھ نے کہا دیکھ کے پڑھو، سن کے سیکھو۔ صحابہ کرام میں اکثر جو ہوتے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بڑی عمر کے تھے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ کوئی عذر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، یہ کوئی عذر نہیں۔ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، عرب کلچر کے اندر اکثر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، سب نے سن کے سیکھا ہے، سب نے سن کے سیکھا ہے۔ جب دل نہ چاہے، کام چوری ہو، غفلت ہو، تو بندہ مختلف قسم کے کیا بناتا ہے؟ بہانے بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو کہا کہ رب حکم دے رہا ہے کہ وہ زرد کلر کی ہو، پیلے کلر کی ہو، تیز رنگ ہو۔ اب انہیں کہا اب تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ایسی کہاں سے میں ملے گی ہمیں، آپ کچھ صحیح بات بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ساری نشانیاں اس میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی کام کاج نہ کیا ہو، جنگل میں ہی کھاتی پیتی رہی ہو، نہ کسی نے اس پر پانی لاد کے کھیتی کو دیا ہو، نہ اس پر کوئی کام کیا ہو، بالکل صاف ستھرا رنگ ہو، اس پر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ پھر انہیں وہ ڈھونڈی، اور ایک اس کا پورا واقعہ ہے کہ ایک شخص نیک تھا، اس کے بچے کے پاس یہ گائے تھی، تفسیر میں لکھا ہے، جا کے وہ گائے ان کو ملی، فَذَبَحُوهَا، انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنا نہیں تھا انہوں نے، ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ بہانے بنانا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ایسا حکم دیا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، اس میں تمہارا جھگڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس مسئلے کو جو تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا کہا گیا کہ اس گائے کا کاٹ کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھ لو جس طرح اس مردے کو ہم نے زندہ کیا، اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندگی دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، میں اور آپ مانتے ہیں حضور کے کہنے پر، کس میں مان رہے؟ ان کا نبی بتا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا دکھا بھی رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن اب کیا ہوتا ہے مزاج، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے کے لیے بندہ بہانے شروع کر دے، کس کی وجہ سے؟ نفس کے غلبے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ثم قست قلوبکم، اللہ انہیں کہہ رہا ہے، لیکن کہہ تو انہیں رہا ہے، لیکن مراد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، انسانوں کو کہہ رہا ہے نا، وہ بھی انسان تھے، مزاج تو سب انسانوں کا ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ایسا کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، بہانے بنانے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَيَا كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت دلی یا سنگ دلی تمہارے اندر آ گئی۔ فرماتے فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو کچھ ایسے پتھر ہیں، پہاڑ اس سے چشمے نکلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اس سے نہریں نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں اس سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے نیچے، پتھر ہے تو سخت لیکن اس کے اندر پانی نکل رہا ہے، اس سے چشمے نکل رہا ہے، نفع پہنچا رہا ہے، لیکن تمہاری سختی پتھر سے بھی زیادہ بڑھ گئی، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، نبی کے معجزات سامنے دیکھ رہے ہو، عمل نہیں کر رہے۔ تو بات یہ کہ احکام الہیہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پہلے مذمت کی کہ ان پر ذلت اور مسکنت اور رسوائی ڈال دی، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل سخت کر دیے گئے، ان کے بھی کیے گئے، تو مطلب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو ہم سب اپنے اپنے سیلف ججمنٹ کریں انفرادی طور پر کہ ہم میں سے کس کے اندر دل کی سختی ہے اور کس کے اندر دل کی سختی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ رب کریم بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جس نیت ارادے کے ساتھ تم کرتے ہو، جو تمہاری سوچ ہے، اللہ اس کو جان رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، صحابہ تھے، مومنین تھے، یہ کہتے کہ مشرکین نے تو اسلام کا انکار کیا کیونکہ وہ توحید سے دور تھے، شرک پرست تھے، کتاب نہیں تھی ان کے پاس، نبی کی تعلیمات نہیں تھی، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، توحید پرست ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، حضور کو جیسے ہی دیکھیں گے، جیسے ہی پیغام سنیں گے فوراً مان جائیں گے۔ مومین تو اس نے ظن رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو، چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی حالت سخت دلی، سنگ دلی کی وجہ سے ایسے ہو گئی ہے کہ اللہ کو کلام کو سنتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے، جاننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، جو تورات نازل ہوئی حضور کے دور مبارکہ کے اندر ہی، اس کے اندر وہ اپنی طرف سے ایڈنگ کر دیتے، کچھ چیزیں نکال لیتے، کچھ چیزیں ڈال دیتے، اس کے اندر تحریف کر دیتے، وہم یعلمون، اور یہ کام جانتے بوجھتے ہوئے کرتے، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کچھ ایسے کتاب ایسے ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان لانے والے لے آئے ہیں،
لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں تم کیوں ان کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو کہ وہ تم خود کہہ رہے ہو کہ ہماری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، فلاں تورات کی فلاں چیپٹر کے اندر کتاب حضور کی بشارت موجود ہے، ہم تو جانتے ہیں وہی نبی ہیں، تم کیوں ایسا بتا رہے ہو؟ اگر تم ایسا بتاؤ گے تو قیامت والے دن تمہارے خلاف یہ دلیل پکڑیں گے۔ یعنی سرکشی کی وجہ سے ان کی ذہنی سطح اتنی گر گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اللہ کے حضور تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے، ایسی بات نہیں کرو۔ اللہ کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ سے یہ بات چھپی ہوئی ہے، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں جو چھپا رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر ان میں کچھ ایک کیٹیگری کی بات کی جا رہی ہے، یہ کتاب ہے منہم امیون، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کو دین کا علم نہ ہو بنیادی۔ ایک بندہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے، دین کا بنیادی علم نہیں ہے تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ ان پڑھ۔ کیا کہتی ہے؟ ان پڑھ۔ منہم امیون، کچھ ان میں ان پڑھ ہیں۔ اب ان کا نظام مزاج کیا ہے دیکھ لیں، کہیں ہمارے ارد گرد تو نہیں پائے جاتے۔ لا یعلم الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب نہیں جانتے، شریعت کو نہیں جانتے، مگر کیا ہیں؟ بے بنیاد خواہشیں۔ اب ان کی بے بنیاد خواہشیں بنو اسرائیل کی کیا تھی کہ ہم بنو اسرائیل کی قوم میں سے ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہماری نسل بڑی اعلیٰ ہے، ہم بخشے جائیں گے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہمیں بس اللہ تھوڑی بہت سزا دے گا، ہم بخشے جائیں گے، باقی قومیں ہمارے ماتحت رہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، احبا ہیں، اللہ ہم پہ کرم کرتا ہے، ہم جیسے بھی رہیں ہم ایسے ہی بخشے جائیں گے، ہم ایسے ہی بخشے جائیں گے۔ یہ ان کی خواہشات تھی، بے بنیاد عقیدہ، وہ عقیدہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ آرزویں، وہ تمنائیں، وہ خواہشیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امانی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ نہیں ہیں مگر کیا ہیں؟ ایسی تخمینے لگانے والے، اٹکل پچو کرنے والے، یا ظن و تخمین کرنے والے، یا فضول باتیں کرنے والے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کیوں کہ ان کو پیسے ملے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لِيَأْخُذُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کلام اللہ کو لکھا، تعریف کی، اور جو کچھ اس سے وہ کماتے ہیں۔ قرآن جو ہے، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، چینجنگ نہیں کر سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا۔ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، ہر جگہ یہی ہے۔ آپ بائبل اٹھا دیں، اس کا ایک ورژن کچھ کہتا ہے، دوسرا ورژن کچھ کہتا ہے، کنگ جیمز ورژن کچھ اور ترجمہ، اور گڈ نیوز بائبل ورژن کچھ اور، گڈ نیوز الگ ہے، کنگ جیمز الگ ہے، روز ورژن کا مطلب چینج شدہ، 2001 کا ورژن الگ ہے، 2010 کا ورژن الگ ہے۔ بائبل کو بھی آپ دیکھ لیں، ترجمہ بھی آتا ہے تو ورژن آئیں گے۔ آج اگر آپ نے ان کی گڈ نیوز ایک بائبل 10 سال پہلے لی تھی، اب جا کے لیں گے تو اس میں عبارتیں ہی الگ ہوں گی، لفظ ہی الگ ہوں گے۔ اب تک جو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ جو چلتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن جہاں بھی ہو، شرق و غرب، شمال جنوب میں، جب آپ قرآن بولیں گے تو سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک یہی لفظ، یہی حرف اور یہی عبارت، تو یہی اس کے زبر زیر ہوں گے۔ ہاں، گمراہ لوگ قرآن کے معنی مفہوم بیان کرنے کے اندر دو نمبری کر سکتے ہیں، فراڈ کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں۔ چور جب چوری کرتا ہے تو اچھا بن کے آتا ہے، فراڈ جب فراڈ کرتا ہے تو نیک بن کے آتا ہے۔ تو قرآن کی مجید کے اندر جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو دجال یا شیطانی لوگ آتے ہیں، تو وہ قرآن کا ہی سہارا لیتے ہیں، لیکن سہارا لینے کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی آڑ کے اندر وہ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں بخاری کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن وہ پڑھیں گے تو صحیح، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ ان کا مزاج کیا تھا کہ دین کے ظاہر پر عمل تھا، صحابہ کرام کی انہوں نے تکفیر کی اور گمراہی پھیلائی۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اندر یہ جن بری خصلتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اسے دور کر دے، اگر موجود ہیں تو دور کر دے، اگر موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ اچھی خصلتوں سے ہمارے قلوب کو کیا کر دے؟ مزین کر دے۔ فقہی مسائل کی طرف آئیں۔ نماز کے اندر سترہ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ سترہ کا مطلب ایک آرٹ، نماز پڑھتے ہوئے سامنے سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو مسئلہ ہے۔ رسول نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے، نماز پڑھنے والے کے آگے سے، جب نماز پڑھ رہا ہو سجدے کی جگہ سے گزرنے والا کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اتنا سخت گناہ ہے تو 40 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 سال بھی وہ کھڑا رہنا اس کو منظور ہوگا، اس کے آگے نہیں گزرے گا۔ لیکن اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ
چھوٹی مسجد میں، چھوٹی مسجد سے مراد 40 گز 40 بائی 40 گز کی مسجد کو چھوٹی مسجد کہتے ہیں، اس سے بڑی جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کبیر کہتے ہیں۔ چھوٹی مسجد ہو، سمجھیے چھوٹی مسجد 40 بائی 40، چھوٹی مسجد ہو یا کیسا کمرہ یا گھر ہو، اس کے اندر 40 بائی 40 کا کمرہ ہو یا گھر ہو، اس کے اندر اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی آگے سے اور سجدہ گاہ سے بندہ گزر نہیں سکتا۔ اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ آگے سترا رکھے، آڑ رکھے، کوئی ڈنڈی رکھے یا کوئی چیز رکھے جو کم سے کم 1 ہاتھ زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ لمبی ہو، 1 انگل موٹی ہو۔ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا سترے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو نمازی اپنے آگے اگر وہ رکھ دے تو نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، پھر اس وعید کے مستحق نہیں ہوں گے۔ لیکن جو بڑی مساجد ہیں یا باہر کہیں پڑھ رہا ہے یا بڑی جگہ پہ پڑھ رہا ہے تو وہاں پر بس اتنی جگہ کے آگے سے گزرنا منع ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 1.5 صف، جس صف میں وہ کھڑا ہے، جس طرح وہ اگلی صف میں کھڑا ہے، یہاں تک کا ایریا ہے، یہاں تک سے گزرنا منع ہے، اس سے آگے سے وہ گزر سکتا ہے۔ اب یہ مسجد ہے، ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، آپ گزر جائیں، آپ کے لیے شرعی حکم نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ مسجد صغیر یا چھوٹی مسجد ہو یا گھر کے اندر پڑھ رہا ہو تو اس نے سترا نہ رکھا ہو، کیا نہ رکھا ہو؟ سترا نہ رکھا ہو۔ سترا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنڈی یا کوئی بھی آڑ، وہ یا کوئی، تو اس کے آگے سے گزرنے کے لیے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ گزر گئے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ سجدے کی جگہ آپ کے آگے سے گزر رہا ہے تو ہٹاؤ گے نا، یہ تھوڑی ہے کہ وہاں سے گزر رہے آگے جا کے ہٹاؤ گے۔ سجدہ گاہ سے، کہاں سے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں نماز پڑھوں، میرے یہاں سے بھی کوئی نہ گزرے، نہیں گئی، سجدہ گاہ سے جہاں آپ سجدہ کریں، کیونکہ نمازی نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کوئی شخص اگر گزرتا بھی ہو تو ہاتھ سے اس کو روک دو، جہاں تک ہاتھ آتا ہے روک دو۔ اگر 2 صف مسجد کبیر ہے یا باہر کسی صحرا میں یا میدان میں پڑا ہے تو 1.5 صف یا 2 صف کے فاصلے سے وہ گزر سکتا ہے۔ اگر سترا نہ ہو، بڑی مسجد میں گزر سکتا ہے، چھوٹی مسجد ہو یا گھر ہو تو اگر سترا رکھا ہوا ہے، آڑ رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے۔ وہ اس وعید کا جو حضور نے فرمایا کہ گناہ گار ہوگا وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ بڑی مساجد کے مسائل یہی ہیں۔ مسجد حرام کے اندر چونکہ طواف ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر آگے سے گزرتے رہتے ہیں، وہاں کا یہ شرعی حکم نہیں ہوتا۔ پھر مساجد کے اندر بھی فرق ہے۔ فضیلت والی مسجد، حضور نے فرمایا کہ ویسے تو سب مسجدیں برابر ہیں ثواب کے اعتبار سے، لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جس میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے ایک نماز کا۔ مثلا مسجد حرام، وہاں اگر 1 فرض اور 1 نفل پڑھا جائے تو 1 لاکھ فرائض اور 1 لاکھ نفل کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اس میں 1 فرض یا 1 نفل پڑھا جائے تو اس کا ثواب 1 لاکھ کا۔ مسجد حرام میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں 1000 کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی فلسطین والی جہاں پر معاملہ چڑھ رہا ہے وہاں پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر مسجدوں کی فضیلت ہے کہ سب سے افضل مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد بیت المقدس مسجد اقصی ہے، اس کے بعد مسجد قباء ہے، اور اس کے بعد جو ہے جامعہ مسجد ہے، پھر اس کے بعد مسجد شعرا ہے، اور اس کے اندر پھر اکیلے نماز پڑھنے سے میں 1 نماز کا ثواب ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ مسجد میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں کیا رکھتا ہے؟ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ باقی نماز کے مسائل چل رہے تھے، نماز جو ہے کل ہم نے اس کے فرائض واجبات پڑھ لیے تھے۔ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے؟ نماز جو ہے، نماز کے اندر اگر آپ نے گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، کچھ کھا لیا پی لیا یا وضو ٹوٹ گیا، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دوران نماز کس وقت نماز توڑنا واجب ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ نے دیکھا کہ کوئی سانپ یا کوئی بچھو وغیرہ ایسا سامنے آ گیا تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، یا خوف ہو کہ آپ ٹرین سے اترے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین چل پڑی تو آپ نماز توڑ کے ٹرین پہ بیٹھ سکتے ہیں، نقصان ہو رہا ہو، یا نماز کے اندر ہے کوئی مصیبت میں پکار رہا ہے، کوئی مصیبت میں پھنس گیا، کہیں آگ لگ گئی، یا ماں باپ نے مصیبت میں کسی وجہ سے آپ کو پکارا تو آپ نماز توڑنا آپ پر واجب ہے، جا کے ان کا معاملہ حل کریں گے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سعیدہ صاحب جو ہے واجبات کے ترک کر انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ عز و جل جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔